بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ان گنت لاتعداد اور بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب مقدس انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے عاجز کر دیتی ہے۔ آج کا سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا ان پاکیزہ روحوں کا جو آخرت کی نعمتوں کے متلاشی ہیں، اور ان کی پہلی خوبی آج کے سبق میں شامل ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے 57۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، ہم جو، من خشیت ربہم، اپنے رب کی ہیبت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان سے بچتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہی پیارا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ان المؤمن جمع احسانا و شفقا و ان المنافق جمع اساءتا و امنا، کہ ایک مومن، ایک سچا ایمان والا انسان، وہ دو چیزوں کو جمع کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، جبکہ منافق انسان وہ گناہ بھی کرتا ہے اور بے فکر بھی رہتا ہے، امن میں بھی رہتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اگر ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں تو اہل علم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی پچھلی آیات مبارکات کے ساتھ، اور وہ مناسبت یوں ہے معزز خواتین و حضرات کہ رب کائنات نے تذکرہ فرمایا ان ظالموں کا جن کو اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کی فراوانی عطا فرمائی، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ راضی ہے۔ تو رب کائنات نے پھر اس کے بعد ہمیں بتا دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ راضی کن کے ساتھ ہے، اور یہ مناسبت امام راضی اور امام ابو حیان کے ساتھ ساتھ مادی قریب کی ایک عظیم شخصیت امام السعدی نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا جو عقیدہ ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مومن
ہمیشہ خوف اور امید ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، نیک اعمال سر انجام دے کر ایک سچا مومن کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، غرور، تکبر اور اکڑ میں نہیں آتا، لو جی جنت تو میرے نام لگ چکی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے خوف، اور دوسری طرف امید کیا ہے کہ ایک سچا مومن جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ رب کائنات اپنی رضا و رحمت سے اس کی غلطیوں، سختیوں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس طرح کہ سورۃ المعارج آگے آ رہی ہے، 27ویں اور 28ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے، سزا سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، الا من رحم ربی۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں کہ ایک سچا مومن، ایک سچا ایمان والا، اس کی جلوت اور خلوت اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے، ایک چلتی پھرتی تصویر ہوتا ہے وہ خوف اور امید کی۔ نہ تو اس قدر ڈرتا ہے کہ مایوس ہو جائے، اور نہ اس قدر امیدوں کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے کہ بے فکر ہو جائے، بلکہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے خاص طور پر جب ہم تفسیر البحر المحیط، تفسیر زاد المسیر، الخازن اور روح البیان اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات بابرکات ہیں، وہ چاہیں تو ایک اشارے سے ہمارے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیں، ان کی ایک ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہ ہو۔ یہاں پر میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اہل علم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ایک عظمت، تعظیم پائی جائے، اور اشفاق یا شفقت اس عنایت کو کہتے ہیں جس میں خوف کا عنصر بھی پایا جائے، اس لیے کہ شفقت کرنے والا جس پر شفقت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی رحمت ہے، رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم پر شفقت کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشفقون میں شامل ہو جائیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں پر تکرار ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفات کے ساتھ ہمارا سفر قرآن مجید کی اس آیت سورہ مبارکہ کی روشنی میں جاری ہے۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر مکمل ہوا، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔